حمد و ثنا بزرگی بڑائی، تسبیح و تحلیل عظمت و جلال اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا پورے کائنات کا خالق و مالک، مدبر اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل اصحاب اور آپ کی تمام ذریات پر اللہم صلی علی محمد بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مومن اور مسلمان کی زندگی کا سب سے عظیم سرمایہ، سب سے قیمتی سرمایہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھا گمان اور اچھی امید ہے، اور یہ شروع ہی سے نیک لوگوں کو کافی مقدار میں اللہ رب العالمین کی جانب سے ملا ہے کہ وہ لوگ ہر حال میں، خواہ ان کے اوپر مصیبت آئے، پریشانی آئے، غم و الم آئے، تکالیف کا دور آئے، ہر حال میں وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر صابر اور شاکر رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمیشہ وہ اچھی امید اور اچھا گمان قائم رکھتے ہیں۔ یہ ایک مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیشہ اچھی امید رکھتا ہے۔ وہ پریشانی سے گزرتا ہے، غم و الم اور تکلیف سے گزرتا ہے، تب بھی وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھی امید اور اچھے گمان کو قائم رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، ہمہ وقت اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے، اس کو صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کے لیے اس کی کوششوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہے، اور ہر وقت ہر لمحہ وہ چاہتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس کے ایمان کو، ایک مومن کے ایمان کو متزلزل کر دوں، کمزور کر دوں، صراط مستقیم سے وہ ہٹ جائے اور اس کے پائے استقامت میں لغزش آ جائے۔ ہر مصیبت کے موقع پر، ہر آزمائش کے موقع پر، کبھی بسا اوقات وہ مومن کے دل کے اندر اور اس کے دماغ کے اندر ایسے وسوسے کو ڈالتا ہے، اور کہ ایک مومن انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ میرے ساتھ چل رہا ہے، کیا میرا ایمان خطرے میں آ چکا ہے۔ ہر مصیبت کے موقع پر، ہر آزمائش کے موقع پر شیطان انسان کے ذہن کے اندر برے خیالات اور اللہ رب العالمین سے نا امید کر دینے والی باتوں کا القاء کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، دیکھو تم نے اتنی دعائیں کی، تم نے اتنی منتیں اور سماجتیں کی، رب العالمین کو راضی کرنے کی تم نے کوشش کی، لیکن تمہارا معاملہ جہاں کا تھا وہیں پر رکا رہ گیا اور تمہیں کوئی فیض نہیں پہنچ رہا ہے۔ اس قسم کے وہم اور وسوسے کو شیطان ڈالتا ہے تاکہ ایک مومن اور مسلمان اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید ہو جائے، اللہ رب العالمین سے اپنے امید کو وہ توڑ لے اور اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ بدگمانی کو قائم کر لے۔ یہ شیطان کی کوشش ہوا کرتی ہے، اور بارہا شیطان اپنے مکر اور فریب میں، اپنے دجل میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، چنانچہ اپنے تمام تر نیکیوں کو ضائع کر لیتا ہے، اپنے نیکیوں کو برباد کرتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں غلط عقیدہ اور غلط گمان کو قائم کر لیتا ہے کہ ہاں معاملہ تو صحیح ہے، میں نے دعائیں بھی کی ہیں، رب العالمین کے سامنے منتیں بھی کی ہیں، التجائیں بھی کی ہیں، لیکن میرا معاملہ وہیں پر رکا رہ گیا، مجھ کو کامیابی اور کامرانی نصیب نہ ہوئی۔ اور یہ چیزیں دو موقع پر شیطان بہت تیزی کے ساتھ حربہ کرتا ہے۔ ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کی خواہش ہے اور اس کی دلی آرزو ہے کہ اس کو وہ چیز میسر آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے،
ہے، جو اولاد کی نعمت سے نامحروم ہے، اس کو اولاد کی نعمت میسر نہیں آئی ہے، بندے نے کوشش کی، علاج اور معالجہ کیا، رب العالمین سے دعائیں کی، رکوع سجود میں رب العالمین کو پکارا، حرمین شریفین میں جا کر کے دعائیں کی، لیکن اللہ رب العالمین کا اس کے حق میں جو فیصلہ تھا وہی فیصلہ اٹل رہا کہ اس بندے کو اولاد نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اللہ کی جو مصلحت ہو، اللہ رب العالمین کا جو ارادہ رہا ہو، یہ ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن اس کی تمنا پوری نہیں ہوئی، یا یہ کہ ایک انسان کی آرزو اور تمنا ہے کہ میری مفلسی دور ہو جائے، تنگ دستی ختم ہو جائے اور میں بھی صاحب مال ہو جاؤں اور میری بھی زندگی ایک اچھی زندگی بن جائے اور اچھے سے شب و روز ہمارے گزرنے لگیں، یا ایک بیمار شخص ہے، بیماری سے پریشان ہے، دعائیں کر رہا ہے، رب العالمین کو پکار رہا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار تو مجھے شفاء کامل نصیب فرما دے، لیکن رب العالمین کا ارادہ بندے کے بارے میں یہ ہے کہ بندے کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنا ہے، بندے کے مرتبے کو اونچا کرنا ہے، اس کو اعلیٰ مقام پر فائز کرنا ہے۔ بندہ دعائیں کر رہا ہے، صدقات و خیرات کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے، رکوع سجود میں رو رہا ہے، لیکن رب کی مرضی ہے، رب کا فیصلہ کچھ اور ہے، لہذا ایسے موقع پر ایک انسان اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید ہو جاتا ہے، رب العالمین کی ذات سے بدگمانی کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں نے دعائیں کی اور میں نے بڑی دعائیں کی، التجائیں کی، لیکن میری کوئی دعا رب العالمین کی ہاں قبول نہیں ہوئی، لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے پر قادر نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ شیطان کی بہت ہی باریک چال ہے، اس کا مکر اور فریب ہے کہ ایک مومن کا جو قیمتی سرمایہ ہے، جو بہترین اثاثہ ہے، اس کو وہ ضائع اور برباد کر دے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائے۔ دوسرا موقع ہوتا ہے انسان کے اوپر کوئی جانی اور مالی آفت آ گئی ہے، انسان کے مال کا خسارہ ہو گیا ہے، یا اس کے خاندان میں کسی کی موت واقع ہو گئی ہے، پیاروں کی جدائی کا وقت آ چکا ہے، ایسے وقت میں بھی شیطان ایک مومن کے قریب آتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، برے خیالات کو پیدا کرتا ہے، کیا اس دنیا کے بھیڑ کے اندر تم ہی اکیلے تھے جو اس آزمائش کے لیے چنے گئے ہو؟ کیا اللہ رب العالمین کی نظر صرف تمہارے ہی ساتھ خاص ہے؟ چنانچہ ایک انسان اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، چنانچہ چاہیے کہ وہ ہر حال میں رب العالمین کا صابر اور شاکر رہے، رب العالمین کے سامنے صراط مستقیم پر وہ قائم رہے، رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے، رب العالمین سے وہ التجائیں کرتا رہے، اور اسی کا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر حال میں صابر و شاکر رہیں، دنیا کے اندر مصائب آئیں گی، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے ہم اہل ایمان کا امتحان لیتے رہیں گے، کبھی خوف و ہراس سے، کبھی بھوک و پیاس سے، کبھی جان اور مال میں کمی کر کے، اور کبھی تمہارے نفسوں میں کمی کر کے، لیکن یاد رکھو بشر الصابرین، بشارت ہے ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں۔ چنانچہ بشارت کن کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، غم و علم کا دور آیا ہے، وہ صبر کرتا ہے یا کہ وہ ماتم کرتا ہے؟ اگر ماتم کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، رب العالمین سے شکوہ شکایات کرتا ہے، تو یاد رکھو اس کی نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، اس کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے، پائے استقامت میں لغزش آ چکی ہے۔ لیکن ایک بندہ صبر کرتا ہے، رب العالمین کے فیصلے پر راضی ہے، تو رب کائنات کا یہ اعلان ہے بشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت و خوشخبری ہے، بشارت و خوشخبری ہے۔ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ چنانچہ بندے کا عقیدہ یہ ہے، اے اللہ اس دنیا میں ہم کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہم سے پہلے بہت سے لوگ آئے چلے گئے، انبیاء آئے، رسول آئے، صحابہ آئے، محدثین آئے، اسلاف اعظام آئے، تابعین اعظام آئے، سب چلے گئے، اور ہمارے آباء و اجداد جو کبھی ہمارے اوپر تھے ان کا سایہ ہمارے سروں پر تھا، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ عقیدہ ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کا امتحان لیتا ہے اور دعا کرنا چاہیے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ماں باپ کی زندگی میں اس
اس کی اولاد کو وفات نہ دے، والدین کے دل پر اتنا بڑا غم نہ ڈالے کہ اس کی زندگی میں اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے اور اس کے کندھے پر بیٹے کا جنازہ نکلے۔ یہ بہت ہی نازک وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسے معاملے اور ایسے حالات کو پیدا نہ فرمائے، آمین رب العالمین۔ لیکن بسا اوقات مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ دنیا کے فلاں کنارے پر چلے جاؤ، اور میرا ایک بندہ ہے، اس بندے کے بیٹے کی روح ہمیں چاہیے۔ چنانچہ اس کی روح قبض کی جاتی ہے اور بچے کی وفات ہو جاتی ہے۔ ملائکہ فرشتے رب العالمین کے ہاں پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے قبضتم ولد عبدی، اے فرشتوں کی جماعت، اے ملک الموت، ذرا یہ بتاؤ تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو تم نے قبض کر لی؟ نعم یا ربی، ہاں میرے پاک پروردگار، تیرا فیصلہ تھا، میں نے روح قبض کر لی۔ تم نے موت دے دی؟ کہا ہاں میرے پاک پروردگار، اس کی موت واقع ہو چکی ہے، جنازے کی تیاری ہو رہی ہے۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے ماذا قال عبدی، یہ مصیبت آئی تھی، یہ پریشانی آئی تھی، ایک باپ کی زندگی میں اس کے بیٹے کی موت کی خبر آئی تھی، تو اس کے باپ نے کیا کہا تھا؟ اس کے باپ کے زبان سے کون سا جملہ جاری ہوا تھا؟ ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے عرض کیا یا ربی حمیدک واسترجع، تیرے بندے نے تیری تعریف کی تھی اور کہا تھا اللہم لک الحمد واسترجع، اور اس نے استرجاع کیا تھا۔ استرجاع کا معنی کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کے پڑھنا، اس کو استرجاع کہا جاتا ہے۔ اس نے استرجاع کیا تھا، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے جواب سے اتنا خوش ہوا کہ فرشتوں سے کہا ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اے فرشتوں کی جماعت، میرا بندہ صابر ہے، میرا بندہ صبر کرنے والا ہے، میرے فیصلے پر راضی ہونے والا ہے، چنانچہ اس کے واسطے جنت میں عالی شان محل تیار کرو، عظیم الشان گھر تیار کرو، اور اس گھر کے سامنے ایک کتبہ لگا دو اور اس میں لکھ دو سموہ بیت الحمد، یہ اس انسان کا گھر ہے جو مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو لہذا ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ خوشی کا دور آئے، مشکل کا دور آئے، پریشانی کا وقت آئے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر وہ راضی رہتا ہے، اپنی جان، اپنے مال، ان تمام چیزوں کو اللہ ہی کے لیے وہ قربان کرتا ہے۔